اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا اے اسرائیل، اتنے لوگوں کی تم نے روحیں قبض کی ہیں، یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ تمہیں کبھی رحم کسی پہ آیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کسی پر رحم آ گیا ہو؟ ملک الموت عرض کرنے لگے یا اللہ، میں نے نہ جانے کتنی روحیں قبض کر لی مگر کبھی کسی پر رحم نہیں آیا، نہ میں نے امیر دیکھا، نہ غریب دیکھا، نہ گورا دیکھا، نہ کالا دیکھا، میں نے کوئی نہیں دیکھا، کسی پر رحم نہیں آیا، مگر مولا دو واقعے ایسے ہیں، 2 مرتبہ مجھے رحم آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا کب، کس پر؟ 2 مرتبہ رحم آیا، ورنہ ملک الموت کو رحم نہیں آتا، کوئی چودھری ہو، کوئی مکھیا ہو، کوئی پردھنیا ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، پردھان ہو یا پردھان کی چمچ ہو، آتے ہیں لے ہی جاتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ مالداروں کا یہاں پہ آ کے بس نہیں چلتا، یہاں کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہے نا، اگر ایسا کچھ جگاڑ ان کا لگ جاتا نا تو کوئی بھی مالدار نہ مرتا، جیسے اپنے بدلے میں کسی غریب کو جیل بھیج دیتے ہیں نا، یہ اسی کیس میں ایسے اپنے بدلے میں ایک دے دیا کرتے، اپنا کاریہ کرتا، ایک کاریہ کرتا تیار کرتے، بولے دیکھ تیرے بچوں کو ایسی زندگی دیں گے اور ان کی پڑھائی لکھائی کروائیں گے اور یوں کریں گے، تو مر جا ہمارے بدلے میں۔ ایک نہ ایک پھر چمچ لوگ بھی سوچ سمجھ کے رہتے، پھر برا مت ماننا یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے مسجد میں جانا تو بھلا دیا مگر پردھان کی بیٹھک نے بڑی یاد ہے، صبح ہی جا کے پہلی فرصت میں پردھان کی بیٹھک پر سلام کرتا، السلام علیکم پردھان جی کہاں گئے، چائے بھی وہیں جا کے پی لیا، اور پردھان نہیں جل رہی ہے، کہہ رہی ہے کم بخت صبح ہی آ گیا، ابھی سے چائے بنا کے سمجھ رہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ یاد رہے کسی پردھان کی چوکھٹ پہ جاؤ نہ جاؤ مگر اتنا مزاج بنا لو جب تمہاری صبح ہو پردھان کی چوکھٹ پہ نہ جاؤ بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رب کی بارگاہ میں جا کر سر جھکا دو، اللہ تمہارا سر بلند فرما دے گا، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی، مسجد سے بلاوا جب آئے، جب امام صاحب اذان لگائے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان کی آواز کانوں میں آئے اٹھو دوڑو، مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی، تو کسی پر رحم نہیں آتا ملک الموت کو مگر کہتے ہیں یا اللہ 2 موقع ایسے آئے کہ مجھے کسی پر رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو، بڑی لطیف بات آپ کو سنا رہا ہوں، سن لیں گے اور دماغ میں اپنے محفوظ کر لیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، ویسے آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزارے یا اللہ 2 موقع ایسے آئے مجھے کبھی کسی پر رحم نہیں آتا مگر 2 موقع ایسے مجھے رحم آ گیا، اللہ نے فرمایا کون سے 2 موقع؟ کہنے لگے یا اللہ ایک موقع تو وہ کہ ایک کشتی دریا کے اندر چل رہی ہے، پھر اچانک سمندر میں طوفان آیا، وہ کشتی دریا میں ہچکولے کھانے لگی، اس کشتی میں پھر ہچکولے کھاتے کھاتے طوفان نے اس کو اپنی زد میں لیا، کشتی پلٹ گئی، کشتی پلٹی تو اس کے اندر کے سوار بھی سب پانی میں ڈوب گئے،
کہتے ہیں اسی کشتی کے اندر اسی وقت میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ کسی طرح کشتی کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پہ آ گیا۔ تو کہاں تھی ہماری بات؟ ملک الموت حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ایک کشتی تھی، دریا میں ہچکولے کھانے لگی، طوفان آیا، پھر اس کے سارے سوار دریا میں ڈوبنے لگے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تھا اسی کشتی کے اندر، ایک تختہ ٹوٹا کشتی کا اور اتفاق سے وہ بچہ اس تختے پہ آ گیا۔ اس بچے کی ماں بھی ڈوب گئی، سارے کشتی کے لوگ ڈوب گئے، ایک بچہ فقط کشتی پہ باقی، اس کشتی کے تختے پہ باقی تھا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں عرض کرنے لگے یا اللہ ایک بچہ باقی رہ گیا، اس بچے کی ابھی ابھی ولادت ہوئی، ماں بھی اس کی دریا میں ڈوب کر مر گئی، اس کی بھی مجھے روح قبض کرنے کا حکم تھا، میں نے اس کی بھی روح قبض کر لی، مگر وہ جو بچہ اس تختے پہ تیر رہا تھا یا اللہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یا اللہ اس وقت میں مجھے اس بچے پہ رحم آیا، اس بچے پہ مجھے اس وقت میں ترس آیا، مجھے خیال آیا ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کی اس کی روح قبض کر لی ہے میں نے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، کیسے اس کی پرورش ہوگی، کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ کہتے ہیں مجھے اس وقت میں اس بچے پر رحم آیا، ایک موقع وہ کہ مجھے رحم آیا، کہتے ہیں ایک اور موقع ہے جب مجھے رحم آیا۔ اللہ نے فرمایا وہ دوسرا موقع کیا ہے؟ دوسرا موقع سنیں، عرض کرنے لگے یا اللہ دوسرا موقع وہ کہ جب شداد نے جنت بنائی اپنی، سارا پیسہ، سارا ملک کا خزانہ، ساری دولت لگا دی، بڑا شوق تھا اپنی جنت بنانے کا، اس نے اس جنت کے اندر، اپنی جنت کے اندر سونے چاندی کی اینٹیں لگا کر دیواریں بنائی، دودھ کی نہریں بھی بہائیں، شہد کی نہریں بھی بہائیں، سارا خزانہ جھونک دیا اسی پر، سارے ملک کے اندر جتنی بھی خوبصورت جوان لڑکیاں تھیں سب کو مہنگے لباس پہنا کر لے کے آیا، اپنی جنت میں لا کر رکھا، کہنے لگا یہ میری جنت کی حوریں ہیں۔ پورے ملک کے اندر جتنے بھی نوعمر خوبصورت لڑکے تھے سب کو اکٹھا کر کے لایا، خوبصورت مہنگے لباس پہنائے، اپنی جنت میں رکھ کے بولا یہ میری جنت کے غلمان ہیں۔ ساری دولت لگا دی، سارا خزانہ لگا دیا، مگر جب وقت آیا اندر قدم رکھنے کا، جب یہ پورے شوق کے ساتھ میں چلا تھا، اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، برسوں میں بنائی ہے میں نے اپنی جنت، سارا خزانہ لگا دیا، لیکن اتنے ارمان اتنے شوق کے ساتھ میں گیا، جیسے پہلا قدم جنت کے اپنی دروازے میں رکھا، ملک الموت کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم مل گیا روح قبض کرنے کا، کہتے ہیں یا اللہ میں پہنچ گیا روح قبض کرنے کے لیے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس وقت شداد پر رحم آیا، اس لیے کہ اس نے اتنے شوق سے اپنی جنت بنائی، سارا خزانہ لگا دیا، برسوں لگا دیے، سب کچھ کیا، اسے دیکھنے کا موقع بھی نہ مل سکا، دروازے پر ہی اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم آ گیا، یا اللہ اس وقت میں رحم آیا۔ اب توجہ سے جملہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت جانتے ہو تمہیں جو 2 بار رحم آیا ہے وہ 2 الگ الگ آدمیوں پر رحم نہیں آیا، اللہ نے فرمایا دونوں مرتبہ ایک آدمی پہ رحم آیا، ادھر وہ بچہ جو تھا وہ شداد ہی تھا جس پر تمہیں رحم آیا تھا، تم سوچ رہے تھے کیسے اس کی پرورش ہوگی، مگر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس تختے کے ذریعے اسے کنارے پہ بھی پہنچایا، اس کی پرورش کا انتظام بھی کیا، اور پھر اس کو اتنی طاقت بھی دی، اتنا پیسہ مال و دولت دیا، اس کو بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہی شخص تھا، اس نے اپنی جنت بنائی اور پھر تم اس کی روح قبض کرنے گئے، تب تم کو اس پر رحم آ گیا۔ جی جی بے شک بے شک، ایک آدمی پہ 2 مرتبہ رحم آ گیا۔ جی جی بے شک، ملک الموت کو تاریخ میں اس کے علاوہ کبھی کسی پر رحم ہی نہیں آیا ہے۔ جی جی بے شک، انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لائے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، اب تمہارا کام ہے قیامت تک کے انسانوں کی روح کو قبض کرنا۔
بالآخر مٹی آئی، انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، پروسس شروع ہوا، اس مٹی کو گوندا گیا۔ انسان کی تخلیق میں 4 چیزیں ہیں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، 4 چیزیں مل کر انسان بنتا ہے۔ پھر وجود انسانی تیار ہوا، حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود میں روح ڈالی، فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن سن کے تو بولنا ہی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو۔ پروردگار نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے، بولو شیطان نے خود نے بھی نہیں کیا، کرنے بھی نہیں دیتا۔ سجدے سے اس کی جنگ شروع ہوئی، اس کا سارا معاملہ خراب سجدے پہ ہوا۔ ایک سجدے کی وجہ سے اس کے سارے سجدے ختم ہوئے۔ اس نے کہا سجدہ ہی نہیں کرنے دوں گا، سجدہ ہی نہیں کرنے دوں گا۔ یہی تو وجہ ہے جب مولانا مبارک کہتے ہیں کسی گاؤں کے نوجوان سے چلو نماز کو، تو کہتا ہے او مولانا ذرا کپڑے ناپاک، چینٹیں آ گئی تھی۔ اچھا، سجدوں سے انسان خود کو مسلمان، سجدوں سے دور ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان نے عہد کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے جب مردود بنا کے نکالا، پروردگار نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ مردود بنا دیا، لعنت کا طوق گلے میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے لعنت کا طوق گلے میں ڈالا۔ ایک سجدے پہ کہانی شروع ہوئی ہے ساری، غور کرنا، مگر سجدہ وہ جس میں اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کا معاملہ تھا۔ ایک سجدے سے کہانی شروع ہوئی، کہتا ہے میں قیامت تک اب لوگوں کو سجدے سے ہی روکوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا پروردگار جا تو رہا ہوں مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے یا اللہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کرے گا وہاں؟ تیری بارگاہ کا جو بندے قرب چاہیں گے نا، جو تیرا راستہ اختیار کریں گے، ان کو بہکاؤں گا۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ضرور۔ کہتا ہے بہکاؤں گا، مگر آخری بات سنو، تقریر ختم کرتے ہیں سید صاحب قبلہ کی موجودگی۔ اس نے کہا یا اللہ بہکاؤں گا ضرور تیرے بندوں۔ اللہ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا یا اللہ سامنے سے، آگے سے آؤں گا بہکاؤں گا، پیچھے سے آؤں گا بہکاؤں گا، دائیں جانب سے سیدھی طرف سے آؤں گا بہکاؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا ادھر سے بھی بہکاؤں گا۔ کہنے لگا چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ کتنی طرف سے؟ چاروں طرف سے۔ کتنی طرف سے؟ چاروں طرف سے۔ چاروں۔ یا اللہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا او مردود 4 سمتوں کا تو نے انتخاب کیا، 4 سائیڈوں کو تو نے چنا۔ اللہ نے فرمایا 4 سمتوں کا تو نے انتخاب کیا، 4 سائیڈوں کو تو نے چنا، مگر 2 سائیڈوں کو چھوڑ دیا، 2 سمتوں کو چھوڑ دیا۔ تو سن، 4 تیری 2 میری،
اللہ نے فرمایا 4 سے تو بہکا، 2 سمتوں سے میں بندے پہ کرم کروں گا، 4 طرف سے تو بہکائے گا، 2 طرف سے میں بندوں پہ کرم فرماؤں گا۔ اللہ نے فرمایا 4 تیری 2 میری۔ اللہ نے فرمایا تو نے نیچے والی سمت کو چھوڑ دیا، تو نے اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو چاروں طرف سے بندے کو بہکائے گا، بندہ بہک جائے گا، گناہ تو کر لے گا، مگر پھر زندگی میں ایک پل ایسا آئے گا، احساس ندامت بیدار ہوگا، کیونکہ میری رحمت پکارے گی، میری رحمت بلائے گی، میری رحمت آواز دے گی، میری رحمت کے پکارنے پر وہ آئے گا جب قرآن کہے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ کی رحمتیں آواز دیں گی انسان کہاں جا رہا ہے، آپ نے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جی جی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب میری رحمتیں بلائیں گی، آئے گا بندہ احساس ندامت بیدار ہوگا، 2 آنسو آنکھوں میں لے کر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا آئے گا میری بارگاہ میں آ کر، میری بارگاہ میں آ کر آنسو بہائے گا، پھر یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا، پھر عرض کرے گا مولا میں نے گناہ کر لیے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں کرم فرماؤں گا، اوپر سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عزیزوں غور تو کرو، انسانیت ہر موقع پر، ہر موڑ پر میرے مصطفیٰ سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ بے شک آغاز سے لے کر انسانیت اپنے انجام تک میرے مصطفیٰ سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ اللہ کا یہ جو سب کرم ہے، یہ کرم میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ انسانیت کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بنے، اللہ نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، پہلی عورت، پہلی خاتون۔ ہم سب انہی کی اولادیں ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں توجہ کرو۔ ہمارے زبیر بھائی زبیر رضا حسانی صاحب کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کر دیں، جی جی کر دیں۔ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، جی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایسے بالکل گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں جی کہ پتہ نہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں اردو میں بول رہا ہوں نا، سمجھ میں تو آ رہی ہے، اردو آنی چاہیے۔ جی جی تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذرا محبت سے سنو، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بس زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا، انسانیت کا آغاز یہیں سے ہوا، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب سسٹم یہ رہا کہ ایک مرتبہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جی ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر اگلی مرتبہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ بے شک ادھر جو لڑکا ہے ادھر جو لڑکی ہے، ان دونوں کا نکاح ہوتا تھا، ادھر جو لڑکی ہے ادھر جو لڑکا ہے، ان دونوں کا نکاح ہوتا تھا، بے شک یعنی بدل دیا جاتا تھا۔ ایک ساتھ میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، وہ سگے بھائی بہن کہلاتے تھے۔ اگلی بار میں جو 2 پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ، وہ سگے بھائی بہن کہلاتے تھے۔ پھر اس طرح سے ان کا نکاح ہوتا تھا، ادھر والا لڑکا ادھر والی لڑکی۔ اس طرح سے انسانیت آگے بڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، پروردگار کی قدرت دیکھو، مگر یہ سارا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کس لیے؟ فقط اس لیے کہ لباس بشریت میں اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، بے شک بے شک بے شک، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ وہ محبوب جسے اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب یہ، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر ہم کہیں نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں بات یوں ہوگی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے،
جو کچھ ہے آقا تمہارے لیے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الہیسا، الہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، زندہ باد زندہ باد۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے حضور کو دنیا میں بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری پیغمبر، آخری رسول بن کر میرے آقا آئے، نبوت و رسالت کا دروازہ میرے مصطفیٰ پہ بند ہو گیا۔ جو کچھ بنا میرے حضور کے لیے بنا، میرے حضور کے صدقے میں بنا، جو کچھ بنا حضور کی شان ہی یہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن۔ قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فردوس جنت وہ بھی اللہ نے وارث بنایا اپنے ولیوں کو۔ ولایت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ولی کے معنی بہت سارے ہیں، ایک ولی کا معنی دوست ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمن نے 18 معنی بیان کیے، 1.5 درجن، اس میں ایک معنی ولی کا وارث بھی ہوتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ ہمارا وارث، اللہ کا محبوب ہمارا وارث، اولیاء ہمارے وارث، صحابہ ہمارے وارث، اہل بیت ہمارے وارث۔ ولایت جب بھی جس کو ملتی ہے، ولایت کے تاجدار کی مہر لگتی ہے، اور تاجدار ولایت کون ہے؟ وہ ذات مولا علی کی ہے۔ یعنی بغیر علی کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا، علی کے گیت گانا پڑے گا۔ مگر قرآن نے کہا کہ ولایت اسی کو ملتی ہے کہ جس کے اندر کوالٹیاں ہوں، کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجود کرنے والا ہو، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو۔ پھر اسے جب سرٹیفکیٹ ولایت کا ملتا ہے تو اس پر آخری مہر مولا علی کی لگتی ہے، مولا علی کی مہر لگتی ہے۔ تاجدار ولایت، یہ ولایت کی پہلی کڑی کا نام ہے۔ یہ علی وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے امت کا ولی بنایا ہے۔ سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی پر مل جاتے ہیں، سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی کی ذات پر رک جاتے ہیں۔ وہ مولا علی جن کی شان یہ ہے، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، اعلان کر دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے مصطفیٰ کریم نے غدیر خم میں اعلان کر دیا۔ آقا نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آقا نے اس اعلان میں ایک ہی بات نہیں کہی، بلکہ یہ اعلان گواہی دیتا ہے، یہ اعلان دلالت کرتا ہے کہ
کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو امت کا ولی بنا دیا، سلطان الولایت بنا دیا، اس امت کا ولی بنا دیا، تو مولا علی کے لیے جہاں میرے آقا نے لفظ مولا کا استعمال کیا، اسی لفظ مولا میں اتنی وسعت ہے، گویا میرے آقا امت کو بتانا چاہتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، میں نے تمہارا وارث بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارا امام بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارے لیے علی کو وہ اہمیت دے دی، علی کی بارگاہ میں آؤ گے فیضیاب ہو جاؤ گے، علی کے دامن کو تھام لو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ہر ولی کو ولایت مولا علی کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دروازہ وہ ہے جو در رسول تک جاتا ہے۔ خود میرے آقا نے اعلان کر دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اے لوگوں، علی کی عظمت پہ ذرا سی بات کرتے ہیں، پھر آگے اگلی کڑیوں کی طرف چلتے ہیں، آگے ولایت کے مفہوم کو اور سمجھاؤں گا، اور بیچ بیچ میں تمہیں ولایت کی کڑیاں بھی نظر آئیں گی، میں تمہیں ولایت کے تاجداروں سے بھی ملواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا محبت سے سنو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت مولا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور بلکہ مولا علی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ 4 مصرے سناتا ہوں، ذرا دل سے سنیں، بہت بہت اچھے اشعار آپ نے سنے ہیں، یہ 4 مصرے بھی دل لگا کر سنیے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ مولا علی کی شان یہ، محراب میں دیکھو تو علی، منبر پہ دیکھو تو علی، منبر مصطفیٰ کا ہے اور اسی منبر پہ کھڑے ہیں مولا علی اور فرما رہے ہیں سلونی سلونی اما فی السماوات والارض۔ مولا علی منبر رسول پہ کھڑے ہوں تو منبر رسول پہ مولا علی کو کھڑا دیکھ کر لوگوں کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ علی سے کوئی سوال کر سکے۔ علی کی شان یہ ہے، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور بتاؤں مولا علی کی شان سنیں گے؟ اتنی خاموشی سے سنیں گے؟ زور سے بولو، اگر آپ بولو گے تو ایک نظم میں آپ کو سناؤں گا، بڑی پیاری، بہت پیاری نظم میں آپ کو سناؤں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بولا قریشی صاحب، یہ سرار بھائی، یہ تمام کمیٹی کے لوگ، کبھی نہ کبھی مدرسہ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ دارالعلوم جائز بڑا معروف مدرسہ ہے، ورنہ عمران صاحب شاید غالباً چلے گئے، بہت اچھا بیان کیا تھا۔ مدرسے میں جب بچہ جائے تو پہلا سبق اس کو کیا دیا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولو الف۔ بولو یار، پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ دوسرا با، تیسرا تا، یہ پہلے پڑھاتے ہیں نا الف سے یا تک، پھر جب اردو پڑھنا شروع کرو تو اردو کے حساب سے پڑھتے تو الف بے تے سے جیم ہے خ، اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے جتنے بزرگ بیٹھے بچے تھے تب آپ کبھی نہ کسی مولانا صاحب سے پڑھے تو پہلا سبق یہی الف بے تے، آج بھی بچے جاتے ہیں تو پہلا سبق یہی الف بے تے۔ چلو آج اس جلسے میں آپ کو الف بے تے پڑھاؤں، مگر وہ انداز ذرا سا جدا ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ آگے والے پھر بھی بیدار ہیں، پیچھے والے کیونکہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کرسی جسے مل جائے تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ کرسی جسے مل گئی پھر تو وہ ہلنے کو تیار نہیں ہوتا، کرسی والا کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو صرف اس کرسی تک محدود نہ رکھے، میری دعا ہے کہ اللہ اسے دنیا کی تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی کرسیاں مسلمان کو عطا فرمائے۔ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ اگر سچائی ہو تو سننا توجہ سے، موبائل سارے بند کر دو، تھوڑی دیر ذرا توجہ سے سن لو۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھو عمر کے حساب سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔
سنیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں علی بیتے دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلز واوا میں علی علی کون علی گر الف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سے ثقلین کی شان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی کونین میں ہے ذیشان علی ایسے حق کی پہچان علی خیسے ختم القرار علی اور خالق کا شاہکار علی شہزادے حسن و جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی ہر فیضے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. مولا علی کا نام سن کے بھی اتنی آہستہ ذرا زور سے بولو. میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے ضامن فکر علی تا سے طرفین میں نور علی ذا سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فے سے فضل ربی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی اور کاف سے کعبہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شان ماں بھی علی اور من گن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور نبی علی واؤ سے سچا ولی علی خلفاء میں نمبر 4 علی اور یہ سے نبی کا یار علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں حسنین علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفعت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں. خیر مبارکباد دیتا ہوں رات کے 2-3 بجے کا وقت ہے آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے اونچا بولو ہر پیر علی کے ہے زہر میں روح حیات علی پروانے کل صراط علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی غنچوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی ہر مومن کے مگر علی کا نعرہ تو نہیں لگا یہاں یا آتا ہی نہیں لگانا کسی کو آتا ہی نہیں شاید. ماشاءاللہ مولا علی کا نعرہ لگتا ہے نا تو الگ ہی ماحول بنتا ہے. اچھا وہ نعرے لگانے والے ماشاءاللہ بڑے اچھے نعرے لگا لیتے ہیں مگر وہ بھی تھک ہار کے چلے گا. انہوں نے کہا کہاں تک نعرے لگائے. تسلیم بھائی نے پڑھا انہوں نے اس قدر نعرے لگائے کہ ان کا پرزہ اندر سے ہل گیا. اللہ انہیں سلامت رکھے لمبی عمر دے. تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حیبر کرم بھی علی علی ہم سب کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولائے قمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی ہر قطب سے بہتر علی علی ہر قطب سے برتر علی علی ہر ولی سے بہتر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دمست قلندر علی علی دمست قلندر علی علی دمست قلندر. 2 مصرے میں پیش کروں گا تعویل کے ساتھ علماء سے معذرت کے ساتھ ذرا دل لگا کے کہیں سبحان اللہ. بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولائے قمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی ہر ولی سے بہتر علی علی ہر قطب سے برتر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دمست قلندر علی علی دمست قلندر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہیں زہرا زہرا کا شوہر علی علی.
تاجدار ولایت مولا علی، ولایت جسے بھی ملے مہر مولا علی لگاتے ہیں۔ مولا علی کو اللہ نے علم کتنا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جو تمام ولیوں کا تاجدار ہو وہ یوں ہی تو نہیں ہو سکتا نا خالی۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، تو جو علم کے شہر کا دروازہ ہو اس کا علم کتنا ہوگا، کتنا اس کا علم ہوگا۔ جو بھی مولا علی کی بارگاہ میں آتا جیسا بھی سوال کرتا مولا علی فوراً اس کو جواب دے دیا کرتے تھے، ذرا بھی نہیں رکتے تھے، ذرا بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔ ایک انسان نے مولا علی سے کہا اے مولا علی آپ سے کوئی کیسا بھی سوال کرے، کسی بھی قسم کا سوال کرے آپ فوراً جواب دے دیا کرتے ہو، رکتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، ذرا سا وقفہ لیا کرو، ذرا سا سوچ کے جواب دیا کرو۔ مولا علی نے فرمایا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے، اس میں رکنے والی بات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ فوراً کہنے لگا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تو نے سوچ کے جواب کیوں نہیں دیا، تو نے رک کر ٹھہر کے جواب کیوں نہیں دیا، تو نے فوراً جواب کیوں دے دیا؟ اتنا سنا وہ انسان کہنے لگا علی اس میں سوچنا کیا ہے، اس میں رکنا کیسا؟ ہاتھ سامنے ہے، انگلیاں نظر آتی ہیں، ہر مرتبہ ہاتھ دیکھو ہر مرتبہ انگلیاں نظر آتی ہیں۔ اے مولا یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اے مولا ہاتھ میرے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، اس لیے فوراً بتا دیا۔ میرے مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے جس طرح سے تیرا ہاتھ ہے علی کے سامنے اسی طرح سے رب کی کائنات ہے۔ مولا علی مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، جیسے پہلا قدم رکھا اندر داخل ہونے والے ایک یہودی نے روک لیا، مولا ایک سوال کرنا۔ کیا سوال ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا مولا علی سے کہ علی سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جانور کون ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ یہودی یہ چاہتا تھا کہ میں جب سوال کروں گا تو مولا علی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں سوال کروں گا علی رکیں گے، سوال کا جواب دیں گے، اگر سوال کا جواب نہیں دیا کہنے لگے اگر یہ کہیں گے کہ میں نماز کے بعد سوال کا جواب دوں گا تو پھر میں کہہ دوں گا علی نے فوراً جواب نہیں دیا، علی کو اتنا علم نہیں ہے۔ اور علی رک گئے، سوال کا جواب دینے لگے تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا گننے میں کہ کون سے انڈے دینے والے ہیں کون سے بچے دینے والے ہیں، تو پھر علی کی نماز چھوٹ جائے گی۔ مقصد اس کا دونوں طرح سے یہی تھا کہ میں علی کو یا تو نماز سے روک لوں یا پھر میں علی کو بدنام کر دوں کہ علی کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ مگر جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تربیت پائی ہو، اور یہی نہیں جس نے آنکھ ہی نبی کی آغوش میں کھولی ہو، جس نے آنکھ ہی مکے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا، تمام قبیلے جمع تھے آس پاس کے، سب میلے میں مگن تھے، ایک عورت تھی فقط جو کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ عورت کو تکلیف شروع ہوئی، درد ذہ شروع ہوا۔ کون تھی وہ مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ جب درد ذہ شروع ہوا پریشان ہوئی، ہاتھ اٹھائے مولا میری آبرو کی حفاظت فرما لے، اللہ سب میلے میں ہیں میں تیرے گھر میں ہوں، مولا میں تیرے گھر میں تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں، اللہ عزت بچانا تیرا کام ہے، عزت کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ جیسے دعا مانگی نا دعا اللہ نے قبول فرمائی، کعبے کی دیوار پھٹی، آواز آئی اندر چلی جا، آواز آئی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ مولا علی کی والدہ اندر گئیں، پیدائش کس کی ہوئی؟ مولا علی کی۔ کعبے کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت کو مولا علی کہتے ہیں، وہ شخصیت جو پیدا بھی مسجد میں ہوا، کیونکہ یہ کعبہ جو ہے یہ تو مسجد حرام ہے نا، تو جو پیدا کعبے میں ہو، جس کی شہادت مسجد میں ہو، اسے ولیوں کا امام کہتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ کو خبر ملی کہ چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، علی پیدا تو ہوئے کعبے میں، مگر کمال کی بات یہ تھی آنکھیں نہیں کھولیں تھیں، منہ نہیں کھولا تھا، نہ کچھ دیکھا تھا نہ کچھ منہ کے اندر گیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا علی نے نہ آنکھیں کھولی تھی نہ منہ کھولا تھا۔ اگر مولا علی آنکھیں کھولتے تو کیا دکھائی دیتا؟ کعبہ دکھائی دیتا، مگر آنکھیں نہیں کھولی۔
اے لوگو غور کرو، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، خیبر شکن، فاتح خیبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے مگر آنکھیں نہیں کھولی علی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے آقا کے کانوں میں خبر آئی اور یہ خبر تو سارے مکے میں پھیل گئی، بالکل اسی طرح پھیل گئی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے کہ علی پیدا ہوا ہے، ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور سب خبر پھیلی تو یہ بھی خبر تھی کہ کمال کی بات یہ ہے کعبے میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اس نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا ہے۔ ہمارے تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں، اگر بچہ منہ نہیں کھولے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر رویا، بچہ رویا تو سب ہنسنے لگتے ہیں۔ بولو، بچہ اگر پیدا ہو کر رونے لگا تو ماں بھی ہنسنے لگی، باپ بھی ہنسنے لگا، بھائی بہنیں، تاؤ چچا رشتہ دار سب ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر نہیں روتا تو تھپڑ مار کے رلاتے ہیں۔ بولو، اس کو چمٹی لے لے نوچ نوچ کے پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں، رلاتے ہیں، کسی طرح سے رو تو جائے، جیسے روئے گا سب ہنسنے لگیں گے۔ بچہ روتا ہے تو سب ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر بچہ نہیں روتا تو ماں بھی رونے لگتی ہے، باپ بھی رونے لگتا ہے، رشتہ دار بھی رونے لگتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ علی کی عظمت پر، علی پیدا ہوئے روئے نہیں، علی پیدا ہوئے لب نہیں کھولے، علی پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ اکبر، خبر پھیل گئی۔ ادھر میرے آقا کو خبر ملی، مصطفیٰ بھی کاشانہ نبوت سے نکل پڑے، میرے آقا بھی چلے کہ چلو بھائی کو دیکھ کر آتے ہیں، چلو چچا کے بیٹے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے پہلا قدم جیسے ہی نکالا، مصطفیٰ جیسے پہنچے اپنے چچا کے گھر کے اندر، میرے آقا نے قدم رکھا دروازے کے اندر، جیسے میرے مصطفیٰ نے پہلا قدم رکھا سامنے مولا علی ہے، ادھر نبی نے پہلا قدم رکھا ہے، ادھر علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ تاجدار مدینہ نے پہلا قدم رکھا، علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ مصطفیٰ آگے گئے، قریب گئے، علی نے آنکھیں تو کھول دی۔ سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی، سب سے پہلے جمال مصطفیٰ کا دیکھا، سب سے پہلے رخ انور مصطفیٰ کا دیکھا۔ تاریخ نے سوال کیا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولتے تو اللہ کا گھر نظر آتا، تم نے کعبہ نہیں دیکھا۔ علی نے جواب دے دیا اور دنیا کو بتا دیا، علی کی تمنا یہ تھی، علی کی سب سے پہلی نظر اگر پڑے گی تو علی کی نظر مصطفیٰ کے جمال پہ پڑے گی، رخ مصطفیٰ پہ پڑے گی، اس چہرے پہ پڑے گی جس کے رخساروں کو قرآن نے بددعا کہا، اس چہرے پہ نظر پڑے گی جس چہرے والے کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، اس پر نظر پڑے گی، اس اللہ کے حبیب پہ نظر پڑے گی جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا گیا۔ مولا علی نے آنکھوں کو کھول دیا، دیدار پہلے سب سے پہلے مصطفیٰ کا ہوا۔ میرے آقا آگے بڑھے، علی کے قریب آئے تو بھائی کو دیکھا، پیار آنے لگا۔ مولا علی کو جب دیکھا نا حضور نے تو پیار آیا، محبت۔ یقیناً جب آپ جاتے ہو کہیں کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہو تو پیار آتا ہے نا۔ حضور کو بھی پیار آیا، حضور نے یوں مولا علی کی گود میں لے لیا، آغوش میں۔ آغوش مصطفیٰ کی، آغوش میں کون ہے؟ مولا علی۔ مولا علی کو یوں میرے آقا نے آغوش میں لیا، گود میں لیا، دیکھ رہے ہیں، چہرے پہ نظر ڈال رہے ہیں، محبت بڑی ہے۔ سرکار نے تھوڑا قریب کر لیا، سرکار نے تھوڑا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ یوں سرکار کے ہاتھوں میں مولا علی، حضور کو پیار آیا، محبت بڑی، آقا نے تھوڑا قریب کر لیا، اور پیار بڑھا، اور تھوڑا قریب کر لیا، اور محبت بڑی، اور تھوڑا قریب کر لیا۔ اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے لگا دیا، علی کے لبوں سے لگا دیا۔ مصطفیٰ کے لب علی کے لب سے لگے، جیسے ہی مصطفیٰ کے لب علی کے لبوں سے لگے نا، علی نے فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ علی نے منہ کھولا تو مصطفیٰ نے علی کے منہ کے اندر اپنی زبان داخل فرما دی، اور جیسے زبان مصطفیٰ، زبان نبوت مولا علی کے منہ کے اندر آئی تو علی نے فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے پوچھا، علی پیدا ہونے کے بعد تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا، منہ نہیں کھولا، اب کیا ہوا؟ نبی کے لب لبوں سے لگے، فوراً منہ بھی کھول دیا، زبان آئی تو چوسنا بھی شروع کر دیا۔ تو علی کی محبت نے جواب دیا، اے دنیا والو، تاریخ کو علی نے بتا دیا کہ علی کے دل کی تمنا یہ تھی، علی کے دل کی آرزو یہ تھی، علی کے حلق سے سب سے پہلے اگر کچھ اترے گا تو وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن اترے گا۔ علی کے حلق میں سب سے پہلے کچھ جائے گا تو وہ نبی کا
لعاب دہن، لعاب دہن مصطفیٰ کا ہوگا اگر علی کے حلق میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ مولا علی ہیں، مولا علی کو زبان مصطفیٰ کی علی کے حلق میں پہنچی، علی نے اس کو چوسا ہے۔ علی سے کسی نے سوال کیا علی تم کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ علی نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے نبی کی زبان میں نے چوسی، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں میں نے آخری غسل دیا اپنے آقا کو، اور جب میں نے غسل دیا نا تو مصطفیٰ کی پلکوں پر پانی کے قطرے رک گئے تھے۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ علی کہتے ہیں جب میں نے ان پانی کے قطروں کو دیکھا تو میں نے صاف نہیں کیا، ہٹایا نہیں۔ علی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو چوس لیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو پی لیا۔ علی کہتے ہیں ایک تو وہ تھا کہ لعاب دہن مصطفیٰ کا حلق میں اترا تھا، ایک دن یہ تھا کہ مصطفیٰ کے پلکوں پہ لگا ہوا پانی میں نے چوس لیا۔ یہ دو عمل میری زندگی کے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ علم عطا فرما دیا اور علم شہر کا دروازہ بنا دیا، علم کے شہر کا دروازہ مجھے بنا دیا۔ اے لوگو غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، وہ مصطفیٰ جن کے پلکوں پہ پانی کے قطرے ہو، جس میں مصطفیٰ سے پانی لگ جائے، علی اس کو پی لیں، علی کو علم اتنا مل جائے کہ مصطفیٰ کہتے ہیں نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ تو جب پانی کا یہ عالم ہے، اس پانی کا جو نبی کے جسم سے لگ جائے تو پھر غور کرو تمہارے میرے نبی کا عالم کیا ہوگا، پھر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ جو رازدار خفی جلی ہے، بولو سبحان اللہ، جو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، جو رازدار خفی جلی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ تو وہ مولا علم اتنا، مگر یہودی سوچ رہا تھا کہ اب پھنس جائیں گے، مولا علی جواب نہیں دے پائیں گے۔ سوال کر دیا علی یہ بتاؤ کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ یہی تو تھی ہماری بات۔ مولا علی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر رکھ دیا تھا، ایک باہر تھا، اس نے سوال کیا، یہ سوچ رہا تھا یا تو نماز سے رک جائیں گے یا جواب دیے بغیر چلے جائیں گے، کہیں گے واپس آ کے جواب دوں گا، دونوں صورتوں میں سمجھ رہا تھا میں ہی جیت جاؤں گا، مگر مولا علی تو مولا علی ٹھہرے نا۔ تاجدار ولایت سلطان الولایت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، آپ نے جیسے اس کا سوال سنا مولا علی نے ارشاد فرمایا او سوال کرنے والے سن لے میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ علی نے فوراً جواب دیا، علی نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں، تو ادھر بیٹھ کے گنتی کرنا شروع کر، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ تو سوچ رہا تھا یا تو ان کو نماز سے روکوں گا، مگر علی نے کہا اب تو گنتی کرے گا۔ یہ سوچ رہا تھا علی گنتی کریں گے بیٹھ کے، میں کہہ دوں گا نماز چھوٹ جائے گی گنتی میں۔ علی نے کہا تو گنتی کر، میں بھی آیا نماز پڑھ۔ مولا علی نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا گنتی کر۔ اے لوگو یہ مولا علی کی شان ہے، یہ تاجدار ولایت کا مقام ہے، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ تو مولا علی کی مہر لگتی ہے تب کوئی ولی بنا کرتا ہے، مولا علی مہر لگاتے ہیں تب کسی کو ولایت ملا کرتی ہے۔ مولا علی کو اگر کوئی چھوڑ دے تو ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ولایت کے تمام سلسلے مولا علی پہ جا کر رکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو اب ذرا مولا علی کی زندگی بھی دیکھ لو، مولا علی کے فضائل تو سن لیے، مولا علی کی زندگی پہ بھی نظر ڈال لو۔ مولا علی وہ ہیں جو راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہیں جو بھوک کو برداشت کرتے ہیں مگر نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، فاقوں میں زندگی بھلے گزر جائے مگر سجدوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہیں جو ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ مولا علی وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف کی سبب آنسو بہاتے ہیں۔ مولا علی راتوں کو عبادت کرے اور علی علی کرنے والا اپنے آپ کو ولی کہتا ہو اور بالکل عبادت سے دور ہو، توبہ نہ کرتا ہو، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ بولو، ہو سکتا ہے کبھی ولی؟ نہیں ہو سکتا۔ جو ایسے ویسے آئے نا، جو مانگتے تو ہوں مرغے کی ٹانگ اور توبہ ایک وقت نہ کرتے ہوں، عبادت کے قریب نہ ہو، سمجھ لینا ولی
کچھ بھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ اچھا، اللہ نے رات جو بنائی کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے نا؟ ارے بولو یار، رات آرام کے لیے، مگر آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا ہمیں تو آرام مل ہی نہیں رہا، 2 بج کے بھی آگے ٹائم پہنچ گیا۔ ہاں دیکھو 3:15 ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ آرام کے لیے رات بنائی ہے اللہ نے، ہمیں تو آرام ہی نہیں ملا آج کی رات میں۔ رات سکون کے لیے، رات سکون کے لیے، رات آرام کے لیے، مگر سنو، رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، مگر غور کرو میرے عزیزو، یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پہ سو کے آرام ملتا ہے، کسی کو نبی کا ذکر کر کے آرام ملتا ہے، کسی کو رات میں سو کر سکون ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں سکون ملتا ہے۔ سکون کے لیے ہے، جسے جیسے سکون ملتا ہے وہ ویسے سکون حاصل کر رہا ہے، مگر جسے عشق ہو، جسے عشق حقیقی کی لذتیں مل جائیں، اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے ولی کا نام بتا رہا ہوں میں تمہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، غلام خرید کے گھر پہ لے کے آئے، آپ نے غلام سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا حضور غلاموں کے کیا نام کیا پہچان، مگر پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام ہے؟ میں آپ سے اس لیے کہلواتا ہوں کہ آپ بیدار بھی رہیں، ورنہ نیند آ جاتی ہے تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، کہتا کچھ ہے بندہ اور سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے، تو نیند جسے آ رہی ہے وہ سمجھ بیٹھے کہ دلی میں ایک کتا بیمار ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو نیند کام خراب کر دیتی ہے۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سن لو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ غلام خرید کے لائے، آپ نے غلام سے فرمایا ایک ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں صبح کو فجر کی نماز پڑھوں گا تو تجھے فجر سے پہلے مجھے وضو کرانا ہے۔ کہا اور کوئی کام نہیں؟ غلام تو خوش، کہا بھئی مزے کی کٹے گی، یہاں تو ایک ہی کام ہے۔ اچھا آپ کسی مزدور کو پکڑ کے لائیں گھر میں کام کرانے کے لیے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی تیرا کام کچھ نہیں ہے، بس تو ایک وقت مجھے وضو کرا دے۔ یا آپ کا گھر بن رہا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں تیرا کام کچھ نہیں ہے، دن میں صرف ایک اینٹ اٹھا کے اوپر پہنچا دے۔ وہ کہے گا بھائی واہ کیا کہوں، سمجھ بھائی؟ اچھا وہ والا تو معاملہ یہاں بھی بن گیا، چلو خیر، اللہ سے دعا کرو اے میرے مولا کھلوا دے دھولا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کے یہاں پر مزدور کام کرنے آئے کام نہ کرے، آپ اس کو رکھتے نہیں ہو، نوکری دیتے نہیں ہو، تنخواہ دیتے نہیں ہو، مگر غلام جو خریدا حضرت بایزید بستامی نے، آپ نے فرمایا ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام ہے۔ کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس مجھے فجر میں وضو کرانا ہے۔ اس نے کہا موج آئے گی، بڑا مزہ آئے گا، زندگی آرام میں کٹے گی، ایک وقت وضو کرانا ہے، بات ختم ہے، پورے دن فری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ رات کو اس نے کیا کیا کہ حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگا دیا۔ اس نے سوچا کہ ٹائم سے اٹھنا ہے، وقت پہ اٹھوں گا، حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگاؤں گا تو وقت پہ اٹھ کے بس فوراً فجر میں وضو کرا دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر سو گیا تو اٹھ کے آ نہ پایا۔ اس نے کہا یہی سو جاؤ، حجرے کے بالکل دروازے پہ اس نے اپنا بستر لگا دیا، ادھر اللہ والے کا دروازہ بند تھا، یہ ادھر اپنے بستر پہ لیٹا، مگر اسے رات میں آوازیں آنے لگی، اللہ 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 کی صدائیں اللہ والے کے حجرے سے نکل رہی ہے۔ ساری رات اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا، ساری رات اللہ کی صدائیں آتی رہی۔ غلام سمجھ گیا اللہ والے نے ساری رات آرام نہیں کیا، بلکہ ساری رات اللہ اللہ میں گزار دی ہے۔ یہ ولیوں پہ بھونکنے والے ساری رات بستروں پہ پڑے سوئے رہتے ہیں، پھر ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ارے ولیوں کا مقام تو یہ ہے کہ یہ ساری رات جاگ کر اللہ اللہ کرتے رہے، زندگیاں اللہ اللہ میں گزار دی۔ اللہ نے بھی یہ شان عطا فرمائی، اے میرے ولیوں سنو، تم نے مجھے راضی کیا، اب میں کائنات کو تمہارے در پہ لا کے کھڑا کر دوں گا۔ یوں ہی نہیں آتے لوگ، ان کی محبت یوں نہیں دل میں آ جاتی، اللہ ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالے تو کوئی ملا نکال سکتا ہے؟
پھر پجامہ کا چاہے جتنا اونچا ہو. جب اللہ نے دل میں محبت ڈالی تو ملا کی کیا مجال کہ دل سے محبت نکال سکے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. یہ 4 مصرے پڑھ لوں. ہندوستان میں جہاں بھی پڑھے الحمدللہ، پورے ملک میں تقریباً میری تقریریں ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. جہاں بھی پڑھے لوگوں نے بڑی محبت سے سنے. جائز والوں کو دیکھتا ہوں چوتھے مصرے کا احترام کریں گے یعنی استقبال کریں گے یعنی کیا بھائی. یہ ہمارے افتخار بہن اللہ انہیں سلامت رکھے. بڑی اچھی عادت ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا. ناظم صاحب شاید چلے گا، بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے وہ بھی. چوتھا مصرع آپ کی توجہ پوری ہے؟ بولو سنا دوں یا روک لوں؟ زور سے بولو روک لوں سنا دوں؟ تو زور سے بولو سبحان اللہ. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. کپڑے دیکھ کے کبھی امپریس مت ہونا. بڑے بڑے جھوٹے آدمی بڑے بڑے سفید لباس پہنتے ہیں، ایک ایک نمبر کے مکار، جھوٹے، کاذب، حرام کھانے والے، ڈکار بھی نہیں لیتے، پورا صفا کر جاتے ہیں اور لباس بڑا چمکی، بالکل کڑک استری، کلفدار کپڑے. اور محلے والے بھی اس حرام کے کھانے والے انسان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. آئیے کرسی پہ بیٹھیں، آئیے. ارے اس دور میں غریب کیوں نہ ہو انسان، اگر اللہ نے اسے توفیق دی نا یہ والی کہ وہ حرام سے بچے اور حلال کے لقمے کھائے، سمجھ لینا وہ اس دور کا ولی ہے. ولی اس دور میں حرام سے بچنا بہت ضروری. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اب سننا چوتھا مصرع. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ایک ہی پیالہ تھا، مگر پیالہ کس کا تھا؟ غریب نواز کا تھا. ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. ساری رات اللہ اللہ کی صدائیں حجرے سے آتی رہی. فجر کا وقت ہوا، غلام نے پانی لیا، وضو کرانے کے لیے آ گیا. اللہ والے نے وضو کیا. جب وضو کر لیا، نماز کا وقت ہے، وضو کر لیا. اللہ والے نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے. دن گزر گیا، دوسری رات آ گئی. اس نے بھی حجرے کے باہر بستر لگا لیا. پھر رات بھر اللہ 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 کی صدائیں آتی رہی. ساری رات اللہ 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 عبادت میں گزار دی. اللہ والے نے صبح کا جیسی پھر سحر وقت سحر ہوا نا تو اللہ والے کا دروازہ پھر کھلا. غلام پھر پانی لے کے آیا، اس نے وضو کرایا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور پھر کہنے لگے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے. اس نے سوچا یار کل تو میں نے نام بتایا تھا، جس دن لائے پرسوں اس دن بھی نام بتایا تھا، آج پھر نام پوچھ رہا ہوں. مگر سوچا کوئی بات نہیں، نیا نیا ابھی آیا ہوں، زیادہ دن بھر تو میں حضرت کے ساتھ ایسا تو ہے نہیں بار بار میرا نام لے کے مجھے بلا رہے. ایک وقت فجر میں وضو کرا تو ہو سکتا ہے ذہن سے ابھی ذہن میں پوری طرح سے محفوظ نہیں ہوا ہے نام. میں نے کہا کوئی بات نہیں. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اس نے وضو کرایا. اگلے دن جب وضو کرایا پھر حضرت نے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے. اب دن بڑھتے گئے، دن گزرتے گئے اور روزانہ وضو کرنے کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ روز کہہ دیتا حضور میرا نام اسلم ہے. 2-4 دن کی بات نہیں، 10-20 دن کی بات نہیں، 2-4 مہینوں کی بات نہیں، 40 سال تک یہی ہوتا رہا. اب وہ وضو کراتا رہا اور 40 سال تک ہر دن حضرت بایزید بسطامی نے اس سے یہی کہا تیرا نام کیا ہے؟ اور 40 سال تک وہ حضرت کو اپنا نام بتاتا رہا. 40 سال تک روز حضرت پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ روز. اس نے کہا یار سمجھ میں نہیں آتا، آج میں معلوم ہی کروں حضرت سے. کہنے لگا حضور 40 سال گزر گئے، میرا نام آپ کو آج تک بھی یاد نہیں ہوا، روز معلوم کرتے ہیں.
روز میرا نام معلوم کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے، 40 سال سے وضو کراتا ہوں، آپ روز میرا نام معلوم کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ کو میرا نام ہی یاد نہیں ہوا۔ اتنا سنا نا تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اللہ والے نے رو کے فرمایا، اے میرے غلام، میرا قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، 40 سال تو ہو گئے مگر تیرا نام مجھے یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، تیرا نام ہی کیا ہے؟ میں نے اللہ کی محبت میں ساری دنیا کو بھلا دیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ مجھے تو دنیا کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، مجھے یاد رہتا ہے تو میرا خدا یاد رہتا ہے، مجھے یاد رہتا ہے تو میرا پروردگار یاد رہتا ہے۔ ولیوں کا مقام یہ ہے کہ رات رات بھر جاگ کے صرف اللہ کو یاد رکھتے ہیں، عشق حقیقی انہیں مل جاتا ہے، وہ عشق مجازی سے بے خبر، دنیا سے بے خبر، رانائیاں رنگینیاں دنیا کی ایک طرف، ان کی نظروں میں صرف اور صرف رب کے جلوے ہوا کرتے ہیں، ان کی نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ ہے میری سنی قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، آج اس رات میں اللہ والے کے آستانے پہ آئے ہو نا، تو بس اس جلسے کا، اس جیسے ہزاروں جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ قوم میں سدھار آئے، قوم بہتر بنے، معاشرہ بہتر بنے۔ ورنہ اگر یوں ہی زندگی گزرتی رہی تو پھر تو وہ گزری رہی ہے نا گناہوں میں، گناہوں میں تو گزری رہی ہے نا، بولو بھئی گناہوں میں ہی گزر رہی ہے نا۔ کیا ہے ہمارے پاس بخشش کے لیے اعمال؟ کچھ بھی تو نہیں نا۔ یاد رکھنا، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اعمال کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر بخشش کی تو اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ ہاں بھروسہ تو بس اس بات پر ہے، فخر تو اس بات پر ہے کہ ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں، ہم نام لیوا مدینے والے کے ہیں، ہمیں آقا کی ذات پر فخر ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں مدینے کے سلطان پہ بھروسہ ہے۔ مگر اعمال تو بہتر کرنے پڑیں گے نا، جس سے محبت کرتے ہو نا، اسی مصطفیٰ نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی آقا نے فرما دیا شراب حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک خاص بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی ایسی ہے جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ایک خرابی ایسی ہے جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے جانتے ہو؟ نشہ۔ نئے نئے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی گانجا لے رہا ہے، کوئی سمیک لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے۔ شہروں میں جاتے ہیں کام کرنے، ماں باپ بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے گا، کچھ کمائے گا، ہمارا سہارا بنے گا، لیکن بچہ شہر میں جا کے شرابی بن گیا، بچہ شہر میں جا کے نشہ کرنے لگا۔ کیا گزرتی ہوگی نا اس ماں کے دل پہ جس نے بیٹے کو شہر تو اس لیے بھیجا تھا ترقی کرے گا، بیٹا شہر سے شراب پی کے آیا تو نالیوں میں لوٹ رہا ہے۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے بچے کو شہر میں بھیجا تھا کامیاب ہو کے آئے گا، لیکن یہ تو باپ کی عزت کو پیروں سے روند کے آ رہا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی نا ان ماں باپ کے دلوں پر۔ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، مگر ان ماں باپ سے پوچھو ان کے سینے کو کیسی ٹھنڈک، ان کے کلیجے کو کون سی ٹھنڈک، جن کی اولاد ہی ایسی بن جائے، شرابی بن جائے، جن کی اولاد شراب پی کے باپ کو مارے، جن کی اولاد شراب پی کے ماں کو گالیاں دے، ان ماں باپ سے پوچھو وہ تو یہی کہتے ہیں اگر پیدا نہ ہوتا تب بہتر تھا۔ لیکن میرے عزیزو سنو سنو، شرابیں چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، معاشرے کے اندر یہ خرابی اتنی زیادہ بڑھ گئی جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 14 15 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا، ہم پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، دنیا میں تو نہیں، پورے ہندوستان میں، آس پاس کے تمام صوبے جو یو پی سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ بھی ساؤتھ وغیرہ میں سب میں جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ماحول۔ شراب کو لوگوں نے فیشن بنا لیا، ماڈرنٹی کے نام پہ شراب پی رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن لوگ شراب پیا کرتے ہیں۔ شہر میں کام کرنے گیا لڑکا، وہاں جا کے بیئر پی رہا ہے، اس سے پوچھو کیا ہے، کہنے لگا ٹونک ہے، ٹونک، صحت بنانے کا ٹونک۔ اچھا ٹونک ہے؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں شراب کتنی گندی چیز ہے، بتاؤں کتنی گندی چیز ہے۔
یاد رکھنا میرے عزیزو، شراب اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے شراب، میرے آقا نے فرما دیا ایک قطرہ شراب کا، ایک قطرہ شراب کا اگر مومن کے حلق سے اتر گیا، مومن کی زبان پر لگ گیا، اس کی گندگی کا یہ عالم ہے۔ فرمایا گیا اس سے اتنی گندگی حلق میں آئی، اتنی گندگی زبان میں آئی، اتنی گندگی وجود میں آئی، ایک قطرہ اگر جس انسان کے حلق سے اترا 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ شرابیں پی پی کے زبانیں کر لی گندی، پھر کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صاحب گندی زبانوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کبھی؟ بولو، کہہ رہے ہیں اللہ والے کے مزار پہ بھی آ کے دعا مانگتے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے شراب پینے سے یہ راضی ہوتے ہیں؟ کیا شراب پینے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں؟ کیا نشہ کرنے سے حضور راضی ہوتے ہیں؟ اس جلسے میں آئے ہو نا میرے عزیزو، میرا پیغام ہے تمہیں، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہی پیغام دینا۔ اس معاشرے میں جو سب سے بڑی تباہی شراب کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہمارے معاشرے سے یہ خرابی دور ہو جائے، اس کو دور کرنے میں کام کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اگر عمل ہو گیا تو تقریریں کامیاب ہیں، جلسے کامیاب ہیں، ورنہ نہ تقریریں کسی کام کی، نہ جلسے کسی کام کے، چاہے جتنا اچھلو رات بھر، چاہے لنگر میں 11 تو 12 دیگے نہیں، تم 12,000 دیگے بنا لو بریانی کی، لنگر بانٹ دو۔ جلسوں کا فائدہ اسی وقت ہے جب جلسوں سے اصلاح بھی ہو، جلسوں سے لوگوں کے دل میں محبت بھی پیدا ہو۔ بولو، بریانیوں سے خالی کام نہیں چلتا، یاد رکھنا یہ قوم بوٹی روٹی کے پیچھے بھاگ پڑی، بریانی کے پیچھے بھاگ پڑی۔ ہاں بریانیاں بناؤ، لنگر کرو، ثواب کا کام ہے، مگر اتنا یاد رکھنا یہ نبی کا دین ہے، مصطفیٰ کا دین ہے، یہ دین بریانی سے نہیں پھیلا، یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ الحمدللہ ابھی چھتیس گڑھ میں ہم نے شراب کے تعلق سے گفتگو کی، اللہ کا بڑا احسان، میں تو گناہگار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، الحمدللہ 4 نوجوان اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا حضرت آج توبہ کرتے ہیں، دل پہ اثر ہو گیا، آج سے انشاءاللہ کبھی شراب نہیں پیئیں گے۔ الحمدللہ توبہ کی ان نوجوانوں نے، اور میں دعا دے رہا ہوں اللہ انہیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آج آپ بھی عہد کر لو، اگر کوئی شخص کبھی شراب کے قریب گیا ہے تو آج عہد کر لے، توبہ کر لے، یا اللہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس مجمع سے جاؤ تو یہ عہد کر کے جاؤ۔ اور آخری بات سنو، ہم کہتے ہیں ولیوں سے محبت ہے ہمیں، ولیوں کا طریقہ کار اپناؤ، اس پہ عمل کرو، سمجھ رہے ہو؟ ایک آخری بات سنو، ادھر تو جام اٹھاتے ہیں نا لوگ مزے سے، کہتے ہیں ٹونک ہے، کبھی ٹونک بول کے، کبھی ماڈرنٹی کے نام پہ شراب پیتے ہیں، مگر سنو ادھر قیامت کا دن ہوگا نا، ادھر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ادھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ادھر ایک ہی ذات ہے مصطفیٰ کی۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگنے جاؤ گے تو کیا یہ شراب والی گندی زبان لے کے جاؤ گے؟ اگر یہ زبان دیکھ کے حضور نے منہ پھیر لیا، فرما دیا تو میرا نہیں ہے، تو شرابیں پیا کرتا تھا، تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت میں؟ بتاؤ کون ہوگا پرسان حال؟ غور کرو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکل کے آئے گے۔ کتنے؟ ایک ایک قبر سے۔ آخرت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، ایک وہ انسان جو کبھی جہاد میں نہیں گیا، جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جس نے کبھی جہاد میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر لڑائی نہیں کی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ اسے مرتبہ شہادت کا ملا ہو مگر اس نے کبھی جہاد میں حصہ ہی نہیں لیا ہو، کبھی اس نے کوئی جنگی نہیں لڑی ہو اسلام کے لیے، کبھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی ہو، وہ میدان جنگ میں شہید ہی نہیں ہوا مگر اسے مرتبہ شہادت کا مل گیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا عائشہ، ہاں میری امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر سر نہیں کٹوایا، اللہ کی راہ میں گردن نہیں کٹوائی مگر مرتبہ انہیں شہادت کا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ؟ میرے آقا نے فرمایا وہ انسان وہ ہے جو دن میں روزانہ، جو ہر دن 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔